بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشیل۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں ایک نیا اور اہم موڑ آیا ہے اور انتہائی اہم خبریں آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ زرداری نے عمران خان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور اڈیالہ جیل میں ایک بیرک کی صفائی شروع ہو گئی ہے، وہاں کس کو منتقل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ وکلاء نے بھی تیاری شروع کر دی ہے اور وہ بھی ایک تحریک چلانے جا رہے ہیں، اور پی آئی سی کے ایک ڈاکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے، اس کی معطلی کی وجوہات کیا ہیں اور ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ ہیں آج کے ہمارے موضوعات۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے گفتگو کریں گے کہ دبئی میں اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب دبئی میں ہیں اس وقت، اور پنجاب کی ایک اہم شخصیت جو ہے وہ بھی دبئی میں گئے ہیں اور وہاں پر کچھ معاملات سیٹل ہوئے ہیں، کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان نے عارف علوی کے ذریعے چیئرمین سینٹ سے رابطہ کیا ہے اور چیئرمین سینٹ کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بات چیت ہوئی ہے، اور اس معاملے میں کیونکہ چیئرمین سینٹ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہیں، تو اس حوالے سے عمران خان نے ان سے رابطہ کیا ہے اور کچھ معاملات کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عارف علوی نے اس میں میڈیٹر کا کردار ادا کیا ہے اور انہوں نے عمران خان کا پیغام چیئرمین سینٹ تک پہنچایا، اور چیئرمین سینٹ اب یہ پیغام آگے پہنچائیں گے اور پھر وہاں سے جو جواب آئے گا وہ عارف علوی کو دیا جائے گا اور عارف علوی وہ پیغام عمران خان کو دیں گے۔ تو یوں یہ ایک چینل بنا ہے اور اس چینل کے ذریعے یہ ایک رابطے ہو رہے ہیں اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو کچھ نہ کچھ سیٹل کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں معاملات کافی خراب ہو گئے ہیں اور آصف علی زرداری اور شہباز شریف دونوں کی راہیں جدا ہو چکی ہیں، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ادھر جب آصف علی زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری کے لیے لابنگ کر رہے تھے، امریکہ سے انہوں نے رابطے کر لیے تھے اور گرین سگنل لے لیا تھا کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری کو بنایا جائے گا، جس پر نواز شریف نے پھر باہر سے بیٹھ کر اپنی لابنگ شروع کر دی اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری نہیں بلکہ نون لیگ کا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے نواز شریف نے بھی امریکہ میں اپنے سورسز استعمال کیے، ادھر سے آصف علی زرداری اپنی لابنگ کر رہے تھے، اور یہ دونوں اتحادی، بظاہر تو اتحادی ہیں لیکن اندر سے یہ دونوں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں، اور اس حوالے سے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے بھی کچھ اندر کے معاملات سیٹل کرنے کی کوشش کی ہے، اور جب اس نے دیکھا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بلاول بھٹو زرداری کی گیم خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے رابطے کیے ہیں کچھ اداروں کے ساتھ بھی، اور پھر ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بھی انہوں نے ایک پیغام رسانی کا معاملہ کچھ ہوا ہے۔ بہرحال اس کی دونوں جانب سے ابھی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن ہمارے یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کھچڑی ضرور پک رہی ہے، اور اس کھچڑی کے پکنے کے بعد کیا سامنے آتا ہے وہ بھی جلد منظر عام پر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ایک بیرک کی صفائی شروع کر دی گئی ہے اور تیاری کی جا رہی ہے وہاں کس کو رکھنا ہے۔ کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز لائی کو وہاں منتقل کیا جائے گا، اور بعض ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کر کے وہاں رکھنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، وکلاء نے اس حوالے سے باقاعدہ تیاری کر لی ہے، اور وکلاء کا یہ کہنا ہے کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو پھر یہ ملک کی تحریک چلائی جائے گی اور وکلاء باہر نکل آئیں گے، کیونکہ اس وقت موجودہ حکومت جو پالیسی اپنائے ہوئے ہے، موجودہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، یہ سارا کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے آئین اس وقت جو ہے وہ معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ حکومت جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون اپنائے ہوئے ہے، اور یہ جنگل کا قانون ہم نہیں چلنے دیں گے، یہ کہنا ہے وکلاء رہنماؤں کا، اور اب وہ اس حوالے سے مکمل تیاری کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وکلاء کی تیاری کے لیے جو محرک کا کردار ادا کر رہے تھے ان میں ایک رہنما سردار ذوالفقار علی کھوسہ، جو سابق پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں، سابق گورنر پنجاب بھی ہیں، ان کے گھر پر آج صبح فائرنگ کی گئی ہے، اور اس فائرنگ سے ان کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا ہے، جبکہ ان کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، شیشوں پر گولیاں لگی ہیں۔
تو اس پر انہوں نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ جو آئی جی صاحب ہیں وہ آئیں گے تو میں مقدمہ درج کراؤں گا، ذوالفقار علی کھوسہ نے کہا، اور اعتزاز احسن بھی فوراً ذوالفقار علی کھوسہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ان کی رہائش گاہ ڈیفینس پہنچے اور انہوں نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ تو اس پر جو ذوالفقار کھوسہ تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو فائرنگ کی جا رہی ہے یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں اور اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ وہ چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں، تو یہ ان کا جملہ یا یہ ان کا بیان اس طرف اشارہ ہے کہ انہیں کسی کا ساتھ دینے کی بنا پر ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو انہوں نے ڈرنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے چیف جسٹس کے ساتھ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو آئین اور قانون کی بالادستی نہیں چاہتی، اور انہوں نے ہی اب جو ہے ذوالفقار کھوسہ کو ڈرانے کی کوشش کی ہے، جس پر اعتزاز احسن سمیت دیگر وکلاء، ایون بار کے وکلاء نے بھی آج اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وکلاء کے ساتھ یہ جو ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہ ناقابل برداشت ہے، اور ایسا کرنے والوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ سیدھے رکھیں اور یہ آئین اور قانون کے ساتھ چھیڑخانی نہ کریں۔ تو اس پر ناظرین اگر کچھ ہوتا ہے، اگر عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے یا چیف جسٹس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے، تو اس پر وکلاء برادری جو ہے وہ متحد ہے بلا تفریق۔ وہ جس طرح ہر سیاسی جماعت کے لائر ونگ ہے، تو اس معاملے میں آج ایک سینئر وکیل کے ساتھ میری بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جب آئین کی بات آ جاتی ہے تو ہم پھر اپنی پارٹیوں کے حصار سے نکل آتے ہیں، پھر کوئی لائر ونگ نون لیگ نہیں رہتا، لائر ونگ پیپلز پارٹی نہیں رہتا، لائر ونگ پی ٹی آئی نہیں رہتا، بلکہ ہم اس وقت قانون کے رکھوالے بن جاتے ہیں اور پھر ہم صرف وکیل ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اس سینئر وکیل کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور جہاں آئین کی بالادستی پر حرف آئے گا وہاں ہم کسی سیاسی قوت کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئین اور قانون کے محافظ ہیں اور یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت کی صورتحال ہے، اور سردار لطیف کھوسہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ اپنے اس موقف پہ قائم رہیں گے اور واپس اس پہ یو ٹرن کبھی نہیں لیں گے کہ آپ نے میرے گھر پر فائرنگ کی ہے، اگر آپ مجھ پر بھی فائرنگ کر لو گے تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ایس پی کینٹ ان کے رہائش گاہ پر پہنچے اویس صاحب تو انہوں نے انکار کر دیا کچھ بھی معاملات کا، انہوں نے کہا آئی جی آئیں گے تو بات ہوگی۔ یعنی سردار لطیف کھوسہ کو علم تھا کہ یہ فائرنگ کس نے کی ہے، اور وہ ڈائریکٹ آئی جی پنجاب کے ساتھ معاملات شیئر کرنا چاہتے تھے۔ وہاں سے جو پولیس کی تحقیقاتی ٹیم تھی اس کو 7 گولیوں کے خول ملے ہیں، اور اس فائرنگ میں کلاشنکوف اور پسٹل استعمال کیا گیا تھا۔ تو اب جو ہے پولیس اپنے طور پر تو تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے، لیکن سردار لطیف کھوسہ کن کو اس مقدمے میں نامزد کرتے ہیں، کن کے خلاف ایف آئی آر کرواتے ہیں، یہ بھی جلد واضح ہو جائے گا، اور وہ ایف آئی آر میں کس کو نامزد کرتے ہیں یہ بھی کلیئر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو گزشتہ دنوں جب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کی طبیعت خراب ہوئی تھی جیل میں، تو انہیں پی آئی سی منتقل کیا گیا تھا، اور پی آئی سی منتقل کیے جانے پر ان کو وہاں پر جو ڈاکٹر ٹریٹ کر رہے تھے ان میں سے ایک ڈاکٹر نے پرویز الہی کی اہلیہ کو فون کر کے کہا تھا کہ آپ ان کی میڈیکل رپورٹس لے کر فوراً پی آئی سی پہنچ جائیں، ہم ان رپورٹس کی بنیاد پر چودھری پرویز الہی کا علاج کریں گے۔ یہ ظاہر ہے ڈاکٹر کی یہ ذمہ داری تھی، اس نے اپنا فرض نبھایا۔ تو انہوں نے جب فون کیا تو پرویز الہی کی اہلیہ ان کی ساری میڈیکل رپورٹس لے کر وہاں پی آئی سی پہنچ گئیں، لیکن وہاں انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا۔ پولیس اہلکار انہوں نے باہر ہی روک لیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو چودھری پرویز الہی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس وقت چودھری پرویز الہی کی اہلیہ نے پولیس اہلکاروں کو یہ باور کروایا کہ آپ چودھری پرویز الہی کو نہیں جانتے، وہ آپ کے محسن ہیں، انہوں نے آپ کے لیے بہت سے نئے قوانین بنائے ہیں، آپ کو مراعات دی ہیں، آپ کو عزت و احترام دلوایا ہے معاشرے میں، اور آپ کو ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اور آج آپ اسی چودھری پرویز الہی کے لیے رکاوٹیں بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ ہم مجبور ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم آپ کو روکیں یا پرویز الہی کے ساتھ یہ رویہ اختیار کریں، مگر کیونکہ ہم ڈیوٹی پر ہیں لہٰذا ہمیں اپنی قیادت کا، ہمیں اپنی لیڈرشپ کا آرڈر جو ہے اس کو اوبے کرنا ہماری ڈیوٹی ہے، تو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اپنے افسران کے احکامات کو فالو کرتے ہوئے آپ کو روک رہے ہیں، جس کا ہمیں دکھ ہے۔
पुलिस एहलकारों ने अपनी पोजीशन क्लियर की। अब वो जिस डॉक्टर ने चौधरी परवेज़ इलाही की अहलिया को फ़ोन करके चौधरी परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाई थी, डॉक्टर मईउद्दीन, उनको अब ज़राए ये बता रहे हैं कि मुअत्तल कर दिया गया है। और डॉक्टर मईउद्दीन को ये कहा गया है कि आपने जुर्रत कैसे की कि आप उनकी बीवी को फ़ोन करके उनसे रिपोर्ट मंगवाएँ और उनके अहल खाना को ये इतला दें कि परवेज़ इलाही इस वक्त PIC में है। जिन्होंने मुअत्तल किया है उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमने उसको खुफिया रखा हुआ था, तो अगर हमने एक मामला सीक्रेट रखा था तो आपने उसको डिस्क्लोज़ क्यों किया, तो जिस पर उन्हें उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। अब इस पर देख रहे हैं कि यंग डॉक्टर एसोसिएशन क्या लाहे अमल अपनाती है, क्योंकि आज रात को यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने इस हवाले से एक इजलास भी तलब किया है। उस इजलास में फिर इस मामले को देखा जाएगा और एक जो है वो फिर मामला एक मुश्तरका लाहे अमल अपनाया जाएगा। इस पर एहतजाज भी किया जा सकता है और उनकी बहाली के लिए तहरीक भी चलाई जा सकती है। बहरहाल ये फ़ैसला आज रात तक हो जाएगा और उसमें फिर यंग डॉक्टर एसोसिएशन के जो क़यादत है वो इसका फ़ैसला करेगी कि तहरीक चलानी है या वफ़द की सूरत में जाके वज़ीर तलीम या वज़ीर आला को मिलना है ताकि वो डॉक्टर को रिस्टोर करवाया जा सके। यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि डॉक्टर मईउद्दीन, बिलाल मईउद्दीन जो है, इन्होंने अपनी ड्यूटी की है और ज़ाहिर है एक डॉक्टर बेहतर अंदाज में तभी ट्रीट कर सकता है जब उसको पूरी हिस्ट्री का पता हो पेशेंट की, कि इनको कब किस किस मौके पर हार्ट की ये तकलीफ़ हुई है, तो उसके मुताबिक वो फिर ट्रीट करते हैं और पहले उसमें देखते हैं कि कौन सी अद्वियात पहले दी जा रही थी, अब कौन सी देनी है, तो उसके मुताबिक उन्हें एक गाइडलाइन मिल जाती है और फिर इलाज करने में आसानी होती है। तो इस हवाले से डॉक्टर ने तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है। दूसरा जो आज का हमारा आखिरी और अहम मौजू है वो ये है कि TLP के ख़िलाफ़ सराय आलमगीर में आज रात ऑपरेशन करने का फ़ैसला किया गया है। इसमें हुकूमत इंतहाई गलत पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रही है, मुज़ाकरात के 2 दौर मुकम्मल हो चुके हैं और जहाँ एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं वहीं दूसरी जानिब सराय आलमगीर में आज रात TLP के कारकुनों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन का प्रोग्राम बनाया गया है। ज़राए ये बता रहे हैं कि आज रात क्रैकडाउन होगा और कारकुनों को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नाज़रीन, इस लॉन्ग मार्च में ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान मार्च है TLP का, कराची से चला था, इस वक्त सराय आलमगीर में पहुंचा हुआ है और वहीं क़याम किया हुआ है। इसमें हज़ारों की तादाद में लोग हैं जो शायद पुलिस या रेंजर के कंट्रोल में ना आ सके। हो सकता है कि ये क़यादत को गिरफ़्तार कर लें और बाकी कारकुनों को मुंतशिर कर दें, लेकिन ये एक गलत इक़दाम होगा और इसका रद्द-ए-अमल बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। इस वक्त जो हमारी इतलात है वो ये है कि सराय आलमगीर में इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई हैं और बाकायदा जहाँ क़याम किया हुआ है इस्तेहकाम पाकिस्तान मार्च के शुरका ने, उसको घेर लिया गया है। पुलिस और रेंजर वहाँ पर तैनात है और उसको पूरा पार्डन ऑफ कर दिया गया है उस एरिए को जिस एरिए में ये मार्च के शुरका मौजूद हैं। अब इस पर ये ऑपरेशन का है प्रोग्राम और इसमें शदीद रद्द-ए-अमल भी आ सकता है। नाज़रीन, ज़ाहिर है तहरीक लबैक एक मजहबी जमात है और फिर इसमें मज़हब का उनसर साथ शामिल है, फिर अक़ीदत का उनसर भी है कि लोग जो साद हुसैन रिज़वी हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखते हैं और उनकी जो वाबस्तगी है वो जान कुर्बान करने तक भी लोग आते हैं, ऐसे कारकुनान उनके हैं। तो इसमें ये तवक्को की जा सकती है कि साद रिज़वी की गिरफ़्तारी में कारकुन मज़ाहम होंगे और इस मज़ाहमत और तसादुम में जानी नुकसान का भी एहतमाल है। तो देखना ये है कि हुकूमत ये जो एक गलत फ़ैसला करके ये गलत भीड़ों के छत्ते में हाथ डालना चाहती है, ये गलत कर रही है, इसके नतायज हुकूमत के लिए ख़तरनाक होंगे। तो इस हवाले से राना सनाउल्लाह को दोगली पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि अगर एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं तो उन मुज़ाकरात को जारी रखना चाहिए और उसके नतायज को देखना चाहिए कि जो बात मुज़ाकरात की टेबल पर बेहतर अंदाज में हल हो सकती है उसके लिए ज़रूर लाठी इस्तेमाल करनी है। तो इसके लिए हुकूमत को सोचना होगा और अपनी ये पॉलिसी बदलना होगी। अगर हुकूमत अपनी ये पॉलिसी बदल लेती है तो ये खून खराबे से बच जाएगी। बसूरत दीगर यही तहरीक लब्बैक का जो समंदर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, ये इनके इक़्तिदार के ख़ात्मे का पेश ख़ैमा भी साबित हो सकता है। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।